میرا نام فقیر شاکر الرحمان ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی حضرات ہیں، حضرت سیف اللہ احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ میں، یا بڑے حضرت جی دامت برکاتہ میں، وہ زیادہ انٹرویو وغیرہ میڈیا پہ آنا یہ حضرات کا مزاج نہیں ہے۔ تو ابھی بھی میں نے حضرت سے بہت اصرار کیا کہ ساتھیوں کی چاہت ہے تھوڑا آپ کی حاضری لگ جائے، تو حضرت نے کسی صورت منظور نہیں کیا۔ تو ساتھی چونکہ پیچھے پڑے ہوئے تھے تو ہم نے کہا دل نہ ٹوٹے، اس لیے مجبوراً پھر میں نے کہا چلے میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ حضرت اس وجہ سے جو ہے وہ مزاج ہی نہیں ہے میڈیا پہ آنا یا انٹرویو دینا، بلکہ حضرت نے بڑے حضرت جی دامت برکاتہم کا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کا ملفوظ سنایا کہ حضرت نے فرمایا کہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، انٹرویو سے پھر بندہ آگے آگے شہرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو تصوف سلوک ہے نا، اس میں شہرت پسندی، خود پسندی، ان چیزوں کی بہت نفی کی جاتی ہے۔ تو سبب محبت میں کوئی کر لیتے ہیں، لیکن یہ حضرات خود سے اس چیز کی طرف بالکل نہیں آتے، نہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہوں، ہم میڈیا پہ آئیں۔ تو اس لیے میں ڈرتے ڈرتے حضرت کی طرف سے تھوڑی سی بات کر لی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کی محبت کو قبول کرے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ اس محبت کے بدلے اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دے۔ تو ان اللہ والوں کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان کے اندر تصنع، بناوٹ، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بیان کسی کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ انہوں نے جو بات کرنی ہوتی ہے اللہ کے لیے کرنی ہوتی۔ تو اگر اس اخلاص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ یہ کہیں قدم بھی رکھتے ہیں تو جتھے تواڈے پیر ہون اتھے خیر ہوئے۔ حضرت جی دامت برکاتہم کی دعا کہ جہاں آپ کا پیر ہو وہاں خیر ہو۔ تو جہاں یہ حضرات قدم بھی رکھتے ہیں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے بہت محبت کی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دیں۔ حضرت نے دعا بھی فرما لی ہے، مزید انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ جو کام ہے نا ان حضرات کا، دلوں کی اصلاح، تزکیہ نفس، یہ اس پہ آپ لوگ توجہ دیں، اور سچی توبہ کر کے آپ لوگ سب جو ہے، آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، تو آپ لوگ جوانی میں توبہ کریں گے۔ باقی سارے کام اپنی جگہ چلتے رہنے ہیں، لیکن آپ ایک اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اللہ کے مقبول بندے بن جائیں۔ نوجوان ہو، اس میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، تو آسمان کے فرشتے اس پہ رشک کرتے ہیں۔ اس نوجوان پہ ایسے روشنی ہوتی ہے جیسے ہم آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں نا، فرشتوں کو وہ نوجوان ایسے ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے یہی التماس ہے کہ یہ اللہ والے آئیں، ان سے جڑیں، یہ جو سبق دیتے ہیں، ذکر دیتے ہیں، اس کو پابندی سے کریں، اور اس کو کر کے جو ہے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ حضرات کی دعائیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا